بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ درس قرآن کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس غرض کے لیے دین کو سیکھنے کی نیت سے ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، خلوص نیت نصیب کرے اور ہماری اس کوشش کو قبولیت کو عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 153 چھٹے پارے میں یسألک اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے کتاب اتروائیں ان پر۔ یہ اہل کتاب کا، یہودیوں کا مطالبہ تھا، سوال تھا۔ مثال انہوں نے دی کہ جناب جیسے معجزے پہلے انبیاء دکھاتے رہے تھے، آپ ہمیں ویسے ہی معجزے دکھائیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، صدقہ میدان میں رکھنا اور آسمان سے آگ آئے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ اور ان مطالبوں میں یہ بھی مطالبہ تھا کہ جیسے پہلے نبیوں کو پوری مکمل کتاب عطا ہوئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام کو، تورات موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ بھی پوری کتاب ہمیں دکھائیں کہ آپ کو کتاب مل گئی ہے۔ یہ کبھی 4 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی کہاں، یہ طریقہ ان کے بقول یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ نبی کی سچائی اور صداقت کا طریقہ یہ کہ اس کو ایک کتاب ایک دم سے مل جائے۔ اور اس کا آگے قرآن میں جواب بھی آئے گا۔ اللہ نے جواب بھی دیا کہ یہ ہم اپنی حکمت سے اس کو اتار رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، نمبر 1 آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئے تو کلام نازل اترے، اللہ کا کلام قرآن نازل ہو، وہی نازل ہو، اور آپ کو حوصلہ مل جائے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ آیا کہ جب بھی یہ کوئی اڑچ ڈالنے کی کوشش کریں گے، کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کریں گے، کوئی بجارت پانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ اس کا آسن جواب دے دیا کرے گا۔ اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے۔ اور اگلی حکمت یہ بھی تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کو یاد کرنا آسان تھا۔ اور چوتھی حکمت یہ بھی تھی کہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا عمل میں آتا جا رہا تھا۔ عمل میں لانا آسان تھا، یاد کرنا آسان تھا، سمجھنا آسان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی تھی، مسلمان مشکل میں ہوتے تھے تو وہی نازل ہو کر مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا ان کی خواہش تو ہے، ان کے ہاں تو صداقت کا ایک ہی پیمانہ ہے۔ بلکہ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہی سچائی کی دلیل ہے نبی کی، تو جن کا تم نمونے کے طور پر ذکر کر رہے ہو ان کو تو تم قتل کرتے رہے اپنے زمانے میں۔ انبیاء بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کو قتل کیا۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم، کہ آپ اتاریں ان پر، کتاب من السماء، آسمانوں سے کتاب پوری ایک صورت میں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو چھوٹا سوال پوچھا انہوں نے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بڑی فرمائشیں کر چکے ہیں۔ یہ فرمائشیں کرنے والی، بجھارتیں ڈالنے والی قوم ہے۔ فقد سالو،
موسیٰ اکبر من ذالکا، تو یہ تو تحقیق موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے ہیں، اور وہ بڑا سوال کیا ہے؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم تب مانیں گے جب اللہ سامنے کھڑا ہو جائے گا ہمارے آ کر، ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے اللہ کو کھڑا کر دو تب مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ اس میں بھی ایک تسلیہ، تسلی، ایک دلاسا، ایک اطمینان دلایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے ان کے سوالوں سے، ان کے مطالبوں سے، ان کی بجھارتوں سے۔ ان کی روش ہمیشہ سے یہی رہی ہے، اور اسی وجہ سے شاید آپ کو یاد ہو، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنے پر پابندی لگا دی کہ نبی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سوال علمی تسلی کے لیے نہیں کرتے تھے، منافقین اور یہودی علم کے لیے نہیں کرتے تھے، یہ تھے زج کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ جب ان کا یہ پروگرام صاف ظاہر لوگوں سے چھپ سکتا ہے، رب کائنات سے تو کوئی بات نہیں چھپ سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنے پر پابندی لگا دی کہ میرے نبی سے غیر ضروری سوال نہ کیا کرو تم۔ تو مدینہ والوں پر پابندی تھی، باہر والوں کو رخصت تھی، پھر بھی وہ آ کر پوچھ سکتے تھے۔ اور اسی ضمن میں وہ حدیث آتی جب جبریل علیہ السلام نے آ کر سوال پوچھا تھا، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، تو وہ اسی زمانے میں سوال پوچھے گئے تھے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ ہمیں اللہ دکھائیں آنکھوں کے سامنے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے، یہ سوال بذات خود بڑا ظلم تھا کہ تمہاری اتنی جرت کہ اللہ کو سامنے بلا رہے ہو کہ ہمارے سامنے حاضر ہو، اتنی جرت تمہاری۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو اچانک بجلی کی کڑک نے لے لیا، عذاب آ گیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ یہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ نے ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پھر واضح نشانیاں، دلیلیں دین کی آ چکی تھی، اس کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے چلے پر گئے کتاب لینے کے لیے، کوہتور پر انہوں نے چلہ کاٹنا تھا۔ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے اور تاکید کر کے گئے کہ ان کی رہنمائی صحیح کرنا، اور وہیں پہ چلہ پورا ہوا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے تورات عطا کی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ تیری قوم گمراہ ہوگی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، ساتھ ہی بتا دیا۔ تو فرمایا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلیلیں ان کے سامنے آ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی فرمائش کی، ہمارے سامنے آئے، انہوں نے دلیلوں کے باوجود بچڑے کو خدا بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس کے باوجود ہم نے معاف کر دیا۔ یہ ہے رب کائنات کا حوصلہ، صبر، ظرف ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا نظام ہے کہ اتنی بڑی فرمائش، اتنا ظالمانہ کوشچن کیا کہ رب سامنے حاضر ہو، پھر اتنا ہے کہ نبی ثابت کر کے گیا ہے، ایمان لا چکے نبی پر، نبی کا نائب امت میں موجود ہے، اور پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو فرمایا ہم نے پھر ان کو معاف کر دیا اس سے بھی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی ہارے نہیں ہیں، واضح غلبہ دیا تھا، چاہے وہ آسے کا ازدھا بننا، سام بننا ہو، چاہے ید بیضا، ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلنا ہو، یا باقی 9 نشانیاں دی تھی، معجزے دیے تھے۔ اور پھر سمندر والا رستہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رستہ سمندر بھی وہی تھا، رستہ بھی وہی تھا۔ ایک جماعت کا لیڈر موسیٰ تھا اور ایک جماعت کا لیڈر فرعون تھا۔
تو رستوں سے فرق نہیں پڑتا، راہبر سے فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ کتاب دی گئی کہ اس کو راہبر بناؤ، اس کتاب کو راہبر بناؤ، یہ کتاب تمہاری ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ متقیوں کے لیے راستہ بتانے والی، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے عہد لینے کی خاطر جب تورات ان کو دی گئی۔ اب یہ ایسی قوم تھی ڈیٹ کو، پہلا پارہ ان کے ذکر میں اسی لیے ہے، بار بار ان سے نبوت چھن کر جو بنی اسماعیل میں آئی ہے، بنی اسرائیل سے ایسے نہیں آ گئی۔ یہ اتنے لاڈلے تھے، اللہ نے ان کی فرمائشوں پر آسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، اور 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، ان کی فرمائشوں پر مردوں کو زندہ کیا گیا، ان کی فرمائشوں پر من و سلوہ اترتا تھا، بادل ان کے لیے سائبان بنا ہوا تھا، دھوپ نہ لگے، اتنی لاڈلی قوم۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے یہی جو لاڈ اور چنچل جو اللہ نے اس امت کے اٹھائے، اس لیے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے اور پتر ہیں ہم اللہ کے، اور اسی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، لیکن جب ان کو دی گئی تورات کہ اس پر عمل کرنا ہے، پھر وہی ڈاواں ڈول، پھر وہی پریشانی کہ اقرار نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پہاڑ کا صاحبان اوپر کر دیا، کوہ طور کو ایسے اوپر کر دیا، ان کو لگا جیسے ہمارے اوپر گرا ہی چاہتا ہے، اور اللہ نے کہا اقرار کرو کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ وعدہ لیا تھا، وہ کتاب جو ایک وقت کے لیے تھی، ایک قوم اور قبیلے کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اس پر پختہ وعدہ لیا، اور اس کا وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ اور یہ کتاب جو قیامت تک کے لیے ہے، اور جو جنت کی کتاب ہے جو ہمیں عطا ہوئی، جو ساری کتابوں کی نگہبان ہے، قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری پہلے والی کتابوں کی نگہبان ہے، ان کی ساری جو صحیح عقیدے، صحیح عمل تھے، سچائیاں تھی، وہ ساریاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، ان کی مہمن ہے، نگہداشت کرنے والی نگہبان ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ لاپرواہی کریں تو ہم ان کے قصے کہانیاں سنائیں، اور ہم لاپرواہی کریں اس کتاب کے ساتھ، پڑھنا نہیں، پڑھنا ہے تو سمجھنا نہیں، سمجھنا ہے تو عمل نہیں کرنا۔ کیا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ناپ تول میں کمی حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے؟ کہ کس کو نہیں پتہ ان باتوں کا؟ بھیڑ بکریاں چرانے والے کے پاس چلے جائیں جس نے ایک جماعت نہیں پڑھی اور کبھی مدرسے اور مسجد میں نہیں آیا، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ بات تو عمل کی آتی ہے نا، ہمیں پتا سارا ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہو بہو قدم بقدم بلشت بلشت تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے، جو انہوں نے کیا وہ سب کچھ تم کرو گے، حتیٰ کہ دو روایتیں، ایک میں آتا ہے حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا تم بھی کرو گے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے کسی سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو تم بھی وہ کرو گے۔ اور یہ کس لیے تھا؟ کیا یہ کوئی خوشخبری تھی ہمارے لیے؟ یہ وارننگ تھی کہ بچنے کی کوشش کرنا، یہ لچن تمہارے ہوں گے لیکن بچنے کی کوشش کرنا۔ قرآن و سنت یہی ہماری تربیت کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اوپر سر کے صاحبان کر دیا، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کی خاطر، اور یہ پھر بھی والنٹریلی خلوص نیت سے عہد نہیں کر رہے تھے، انہوں نے سجدہ کیا ایک بل پر، ایسے پہاڑ کی طرف دیکھتے ہو کہیں گر تو نہیں رہا، اس لیے ان کا سجدہ ایک گال پر ہے، سجدہ بھی کیا تو ادھورا کیا اس کو دیکھتے ہوئے، ایسے باندھ کر جب ایمان منوایا جائے تو پھر وہ دل میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں لا اکراہ فی الدین، اسلام نے کہا کہ دین میں مجبوری نہیں، مت مجبور کرو کسی کو دین میں لانے کے لیے،
دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو اور تمیز سے بات کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف، دین کی طرف بلاؤ حکمت سے یعنی دلیل سے، والموعظۃ الحسنہ اچھے انداز سے۔ بات بھی سچی ہونی چاہیے، اس کو کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ پیش کرو۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ جب بیت المقدس فتح ہو تو اللہ نے حکم دیا تھا بیت المقدس جب فتح ہو تو تم نے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، تو اس کی فصیل جب 4 دیواری آئے گی اور دروازہ مین گیٹ آئے گا تو اس میں سے سجدہ کر کے گزرنا ہے، شکرانے کا سجدہ۔ روایات میں آتا ہے یہ آگے جھکنے کی بجائے اپنی پیٹھوں پر رگڑتے ہوئے ایسے اکڑ کر داخل ہوئے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ کہنا حتتن، سجدہ کرنا اور ساتھ ہی کہنا یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوگی ہمیں معاف فرما دیں۔ تو کہا تھا سجدے میں، یہ الٹا ہو گیا، ایسے اکڑ کر داخل ہوئے۔ کہا تھا حتتن، کہنا ہماری خطائیں معاف کر دے، انہوں نے کہا حنتا حنتا، یا اللہ منو سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گیا، اب گندم دے تاکہ روٹی کا مزہ آئے۔ تو حتا کہا تھا، ہنتا کر لیا، ایسی نافرمان قوم۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا تھا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا حد سے۔ ہفتے کے دن میں ان کے شکار پر پابندی تھی، مچھلی کے شکار پر پابندی لگ گئی۔ کیا اللہ تعالیٰ کو مچھلیوں کی کوئی کمی ہو گئی تھی؟ جیسے آٹے کی، چینی کی، یا ایسے یہاں پہ وہ پرمٹ بن جاتے تھے، سٹوروں پہ ملتا تھا، ڈپوؤں پہ ملتی تھی چیزیں، جب شارٹیج ہو جاتی۔ تو اللہ کے ہاں تو شارٹیج نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے۔ جس چیز کا کرنے کا حکم ملتا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ میری اور آپ کی کسی کی بھی عبادتوں سے بے نیاز ہے، کسی عبادت کی، کسی ایمان کی ضرورت نہیں اللہ کو، اور جو رکاوٹ ہے، منع کیا جاتا ہے، وہ بھی میرا اور آپ کا امتحان ہے، اللہ کو اس کی کمی نہیں ہے۔ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری مانتا ہے، جس کو میں اتنی نعمت دیے جا رہا ہوں، جس کو اتنے خزانے لوٹا رکھے ہیں۔ یہ کرونا میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی تو پھر آکسیجن جب سلنڈر میں لانی پڑتی تھی، پتہ چلا کہ کتنی قیمت ہوتی ہے۔ آکسیجن کی کمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، گردہ کام کرنا چھوڑ جائے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، جگر کام چھوڑ جائے پھر کیا بنتا ہے، دل کو پرابلم ہو جائے پھر کیا بنتا ہے، آنکھ میں موتیا آ جائے، کالا آ جائے، سفید آ جائے پھر کیا بنتا ہے۔ یہ تو جب سامنا کرنا پڑتا ہے تب قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جو کہا گیا اس پر عمل کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا تھا، یعنی آج کل کے زمانے میں کہہ لو کہ اسٹام لیا تھا، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ یہ ہم منع کرنے، یہ نہیں کرنا کام۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، یہ جتنے عہد لیے گئے تھے، کوتور کو کھڑا کر کے اوپر سر پر لیا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور یاد رکھو جو کچھ اس کتاب میں، یہ 2 لفظ تھے۔ ہمیں بھی حکم ملا، کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، لوگوں یہ اللہ کی رسی، اس سے چمٹ جاؤ، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا نیچے لٹکا ہوا ہے، اگر تم پکڑنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑ لو، تم اللہ سے جڑ گئے۔ اللہ سے جڑنا کوئی مشکل ہے؟ آسان ہے۔ اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ گئے، اور اللہ کی کتاب سے کٹ گئے تو اللہ سے کٹ گئے۔
सीधा सा फार्मूला है। 2 + 2 = 4 वाली ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि समझना है कि कल क्या होगा, कब्र कैसी होगी, हशर में क्या मामला होगा। सीधी सीधी बात है, वही मामला होगा जो हम मामला दीन के साथ अब कर रहे हैं। अगर हम नीयत साफ करके दीन के साथ लगे हुए हैं तो दीन भी नीयत साफ से हमारे साथ होगा। अल कुरान हुज्जतुल्लाह का अलैका, कुरान क़यामत के दिन या तुम्हारा वकील बनेगा या तुम्हारे खिलाफ मुद्दई बनेगा, या सपोर्टर या मुखालफ। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। 2 ही बातें हैं, या हमने इसको अपना साथी बनाना या दुश्मन बनाना। तो फरमाया फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, तो इनसे जो अहद लिए गए थे, पुख्ता अहद लिए गए थे, वो ये तोड़ते रहे। तो उनके अहद मुअहदे तोड़ने की वजह से वह कुफ्रहिम बिआयातिल्लाह, और उनके कुफर की वजह से कि अल्लाह के अहकामात को और अल्लाह की आयात को मानने से इनकार कर दिया। वह क़त्लहिमुल अंबिया बिग़ैर हक़, और ना हक नबियों को कत्ल करने की वजह से ये 3 जुर्म हो गए। वह क़ौलहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और उनके इस कौल की वजह से कि वो कहने लगे कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, मुसलमानों को कहते थे कि तुम्हारी बातें हमारे दिल तक जा ही नहीं सकती, हमारे दिल महफूज है, उन पर कवर चढ़ा हुआ है। वक़ुलूबुना वक़ौलहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, हमारे दिलों पर तो कवर चढ़ा हुआ है, गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया गिलाफ नहीं चढ़ा हुआ, कुफर से स्याह हो गए हैं, समझ नहीं तुम्हें आती, गिलाफ गिलोफ कोई नहीं है। तो आज भी अगर किसी को दीन की बात समझ नहीं आती तो गिलाफ नहीं है, बदबख्ती का गिलाफ चढ़ गया है ऊपर, गुनाहों का गिलाफ चढ़ा हुआ है। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, गिलाफ नहीं है इनके कुफर की वजह से, ना मानने की वजह से, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह की किताब को ना मानने की वजह से अल्लाह ने इनके दिल पर मोहर लगा दी है। मुअहदों की खिलाफ वर्जी करनी और नबियों को कत्ल करना, अल्लाह के नबियों को, किताबों को ना मानना, अल्लाह ने मोहर लगा दी। फला युमिनूना इल्ला कलीला, बस अब ये नहीं ईमान लाएंगे, इनमें से बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाएंगे। ये बार बार मुसलसल लगातार अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करने की वजह से दानिस्ता, जान पहचान कर, पहले पारे में ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, मोहर लगा दी अल्लाह ने इनके दिलों पर, कानों पर और इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। ऐसे नहीं, वो हक को पहचान कर जब ना कबूल किया तो फरमाया अब ये काबिल ही इस नहीं है कि इनको दीन की तरफ आने की इस तौफीक दी जाए। तौफीक से जब नहीं पता था तो रास्ता खुला था, जब पहचान लिया दीन को और फिर भी अपने कबायली तासब को और जहलियत की बुनियाद पर और कबायली तल्लक की बुनियाद पर और अपनी खानदानी फख्र की बुनियाद पर, अपनी सिरदारी के जोन की बुनियाद पर जब ना माना तो अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब बहाना कोई नहीं, जवाज कोई नहीं, अब मोहर लगा दी कि ये काबिल नहीं है। वब कुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतान नजीमा, और इनके कुफर की वजह से जो इन्होंने, कुफर कौन सा था, अब कुफर की बात हो रही है एक नए पैराए में। वब कुफ्रिहिम, और इनके कुफर की वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं व कौलिहिम अला मरियमा, और इनका जो कौल था मरियम पर, बुहतान अजीमा, अजीम बोहतान लगा दिया इन्होंने। हजरत मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए तो क्या उनका दावा था, हजरत मरियम का जवाब क्या था, जवाब क्या था कि इससे पूछ लो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जवाब दिया कि अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जब तक जिंदा रहूं अपनी मां की खिदमत करूं। तो खुद जवाब दे दिया। इन्होंने फिर भी ना माना तो फरमाया फाबे कुफ्रिहिम, इन्होंने अल्लाह की कुदरत को मानने से इनकार दिया कि अल्लाह बाप के बगैर बच्चा पैदा नहीं कर सकता। फाबे कुफ्रिहिम,
اور مریم پر بہتان عظیم. یہ بہتان عظیم پھر ایک بار آگے قرآن میں آئے گا سورہ نور میں، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے، ان پر بہتان لگایا گیا. وہاں پہ بھی یہی الفاظ آتے ہیں، سبحانک فقنا، وہاں پہ بھی یہی الفاظ آئے ہیں. میں وہ لفظ دیکھ لیتا ہوں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا اس کی برحت کا بھی وہی انداز ہے، وہی الفاظ ہے جو حضرت مریم پر الزام لگنے والا ہے. دونوں برحتیں برابر ہیں. دونوں بہتانوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا کہ وہ بھی جھوٹ تھا، یہ بھی جھوٹ ہے. سبحانہ کا، اے اللہ تو پاک، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. لیکن آج بھی اگر گندی زبان نے اس کو ہلکا سمجھیں تو یہ اپنی بدبختی ہے. وقولہم ان قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے بنی اسرائیل کے خلاف، جیسے وہ پہلے پارے میں فرد جرم، ہم نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا انہوں نے، یہ بھی رکوع میں پوری فرد جرم ہی چل رہی ہے بنی اسرائیل کی. اور سبق اور عبرت ہمارے لیے ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے ان رویوں کی وجہ سے، تو ہم کوئی اللہ کے اتنے لاڈلے اور چہیتے بھی نہیں ہیں کہ ہم من مانی کرتے رہے. اور اللہ کا قانون جو ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں، قرآن میں اللہ نے فرما دیا. اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ وہی رہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتا. اور اللہ کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آدم علیہ السلام اور شیطان کے ٹاکرے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اکثر تذکرے کر دیے، مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ اللہ کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب مشکلات کے باوجود اللہ کے اپنے بندے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے کامیاب. تو فرمایا وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، ان قتلنا المسیح، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ، اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا جی عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، قتل کر دیا گیا. جبکہ رب کائنات خود کہہ رہا ہے وما قتلوہ، یہ قتل نہیں کر سکے اس کو، وما صلبوہ، اور نہ ہی سولی چڑھا سکے، نہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے. ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ حقیقت ان پر مشتبہ کر دی گئی، مشکوک بنا دی گئی. روایات میں آتا ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو تھے، شروع سے پیدائش سے لے کر اعتراض کرتے آ رہے تھے کہ باپ نہیں ہے، تو بہتان عظیم لگاتے آ رہے تھے، والدہ پر بھی بیٹے پر بھی. اس کے باوجود کہ آپ معجزات پیش کر رہے تھے. آپ پتلے مٹی کے بناتے تھے، پھونکتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے اڑ جاتا تھا. مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو پیدائشی نبینا ان کی بینائی لوٹ آتی تھی، جو جزام کوڑی کے مریض ہاتھ پھیرنے سے وہ صحیح ہو جاتے تھے. یہ سارے معجزات دیکھ کر یہودی پریشان تھے. صاحبزان معجزات دیکھ کر ذہن بدلتے ہیں. یہ بیت المقدس پہنچے، وہاں کے بادشاہ کو ملے یہودی، اور انہوں نے کہا کہ جناب شام، دمشق شام میں پہنچے، وہاں کے بادشاہ، اس کا خلیفہ تھا بیت المقدس میں. وہاں کے بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس میں ایک بندہ ہے جس نے ماحول خراب کر دیا، آپ کی بادشاہی کے لیے بڑا خطرہ ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے، وہ ملک پر قبضہ کر لے گا، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، آپ انتظام کریں، لوگوں کا دین خراب کر رہا ہے، آپ انتظام کریں. اس نے لکھا بیت المقدس کے اپنے نائب کو لکھا کہ یہ بندہ جہاں بھی اس کو پکڑ کر سزا دو، سولی چڑھا دو، قتل کر دو، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھو. وہ لیٹر لے کر، وہ خط لے کر یہ یہودی دمشق سے بیت المقدس آ گئے. وہاں کا جو نمائندہ تھا اس کو ملے، اس کو بتایا.
صورتحال یہ ہوئی کہ اس دوران اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں رکے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک روایات میں آتا ہے 12 یا 15 یا 17 آپ کے حواری تھے، آپ کے ساتھ تھے. آپ کو اطلاع ملی، صاحبزاد اللہ کے نبی ہیں، وحی کے ذریعے بھی مل جاتی، ویسے نہ ملے تو وحی کے ذریعے اطلاع انبیاء کو تو آ جاتی ہے. تو آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، اب صاحبزاد اب ایک فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تھا، تو آپ نے اپنے حواریوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ اب میرے یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی شکل میرے جیسی بنا دی جائے اور اس کو پھر میری جگہ سزا دی جائے گی، لیکن وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا. ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں تیار ہوں، آپ کی مشابہت میرے اوپر ڈال دی جائے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. پھر کہا تم میں سے کون ہے جس پر میری مشابہت ڈال دی جائے اور اس کو سزا دی جائے، قتل کر دیا جائے، اور اس کی پھر جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، میرا ساتھی ہوگا جنت میں. پھر وہی لڑکا کھڑا ہوگا نوجوان، فرمایا بیٹھ جا. پھر تیسری بار آپ نے پوچھا، تیسری بار بھی وہی کھڑا ہوا، فرمایا تو ہی ہے میرا ساتھی جنت والا، تو ہی میرا جنت والا ساتھی ہے. یہ دنیا بڑی عارضی، بعض اوقات فیصلہ کرنے میں نا ہم تھوڑی سی تاخیر کر جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ کھڑے، یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں. فرمایا تو ان میں ہی ہے. پھر دوسرا ایک کھڑا، اس نے کہا جی میرے لیے. فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، جس نے بازی لینی تھی لے چکا. تو سستی ہم کر جاتے ہیں، لیکن دین کے کاموں میں ہم سستی کرتے، دنیا میں ہم بڑے ہوشیار تیز ہیں. اب اس نوجوان پر مشابہت طاری ہوگی، چھت میں سوراخ ہوا اور اللہ نے آپ کو اٹھا لیا. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو غنودگی ہوتی، نہ نیند ہے نہ جاگتے ہیں، غنودگی کی حالت میں آسمان پر موجود ہیں، اور اسی حالت میں جس میں اوپر اٹھائے گئے تھے واپس آئیں گے جہاں تک مینار پر اتریں گے، غنودگی کی حالت میں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے وہی اترتا ہے جو جسم سمیت روح سمیت گیا ہو. جس کی روح نکال لی جائے، جسم رہ جائے، تو وہ جسم قبر سے نکلتا ہے، آسمان سے نہیں اترتا. تو آپ کو چونکہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا. اب یہاں پہ قرآن میں جواب آ گیا اس سوال کا جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا. ایک معنی یہ علماء نے کہ ایک علماء نے یہ کہ میں پورا تمہیں اٹھا لوں گا. ورافعک الیہ، میں تجھے پورا اوپر اٹھا لوں گا جسم اور روح سمیت. ایک یہ معنی. ایک معنی یہ علماء نے کیا انی متوفی کا، میں تجھے وقت پر وفات دوں گا. ورافعک الیہ، فی الحال تمہیں اٹھا رہا ہوں اوپر، فی الحال تمہیں ایسے زندہ اٹھا رہا ہوں. اور اسی کو موضوع بحث بناتے ہوئے ایک جو گمراہ فرقہ تھا انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، لہٰذا قادیانیوں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی اب عیسیٰ بن کر آئے ہیں، کیونکہ پہلے عیسیٰ تو فوت ہو گئے. اب اگر یہاں پہ وفات اور موت کا معنی لیں تو یہ آگے جا کر سورہ نساء میں اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہ قتل کر سکے نہ یہ سولی دے سکے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے وہ مشابہت پیدا کر دی گئی اس نوجوان میں. اسی بنیاد پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ ان کے 3 فرقے ہیں، ایک یعقوبیہ، ایک نستوریہ، جو بڑے فرقے ہیں. یعقوبیہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ اللہ تھا جو کچھ وقت کے لیے اترا تھا، جتنا اللہ نے چاہا ادھر رہا، پھر اللہ اوپر چلا گیا. یہ فرقہ ہے یعقوبیہ. دوسرا فرقہ ہے نستوریہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
جو عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ اللہ کے بیٹے تھے، جب تک اللہ نے چاہا وہ ادھر رہے، پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تیسرا مسلمان وہ کہتے ہیں وہ جو اندر کمرے میں موجود تھے، جن کے سامنے لڑکے کو مشابہت دی گئی اور آپ کو اٹھا لیا گیا، وہ مسلمانوں کا فرقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول تھے اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب جب وہ کمرے سے باہر نکلے ہیں، وہ تو یہی رونا رو رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن انہوں نے پکڑا نوجوان عیسیٰ علیہ السلام جیسی مشابہت تھی، انہوں نے کہا نہ تم جھوٹ بولتے، یہ عیسیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے مشکوک بنا دیا گیا، جو سامنے آیا انہوں نے کہا یہی ہے۔ اب آج کل کا تو میڈیا نہیں تھا کہ اس کے فنگر پرنٹ بھی ہوں، اس کے سکیچ بھی ہوں، اس کی آنکھ کا بھی ٹیسٹ، اور سارے پہلی دفعہ دیکھ رہے تو انہوں نے کہا جی یہی ہیں، تو قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی سولی چڑھا سکے، ولکن شبہ لہم، ان کے لیے یہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس بات میں اختلاف کرتے، کوئی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، سولی چڑھایا، کوئی کہتا ہے زندہ اٹھا لیا گیا، کوئی کچھ کوئی کچھ، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں ان باتوں میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ اپنے گمانوں کے پیچھے، اندازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کر سکے یہ۔ اب اللہ کو یقین ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو قتل ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام تو قتل ہو گئے۔ اب جو اللہ کی نہیں مان رہا وہ بھی اسلام کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے کہ جی وہ سچے مسلمان ہیں۔ تو قرآن سب سے اچھی عمدہ تفسیر قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ پیچھے ایک مجمل فکرہ تھا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور یہاں پہ کھول کر بیان کر دیا کہ یہ نہ قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب بھی اگر نہیں کوئی مانو تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم، جب اللہ نے دلوں پر مور لگا دی ہو اور ان کے مقدر میں جہنم کو ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہو، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے ان کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اتنے کھول کر بیان کرنے کے باوجود اگر نہ مانے تو پھر ان للہ و انا الیہ راجعون، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ پھر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، ان کی موت ہوگی، قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے یہ سارے ان پر ایمان لائیں گے، مان جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال کر دی گئی تھیں، ان کے ظلم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی۔ اب قرآن میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے کتنی حلال چیزیں حرام ہو سکتی ہیں، تو ہمارے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے کتنی نعمتوں سے ہم کیوں نہیں محروم ہو سکتے۔ تو قرآن تربیت کی کتاب ہے کہ اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا غلطی کر رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس لیے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، اپنے آپ کو سیدھا کر سکوں۔ قرآن کو اس لیے نہیں سیکھنا کہ ہم تقریریں کر سکیں، ہم واعظ کر سکیں، بیان کر سکیں، واہ واہ کر سکیں، سبحان اللہ کر سکیں، نہیں، یہ کتاب زندگی ہے، زندگی کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں درس قرآن میں کرنا پھر تھا فون۔ اچھا اللہ اکبر، تیسری بار کال آ رہی سی مسلسل بات۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادوا، پس یہودیوں میں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر حرام کر دی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اللہ کی راہ سے کثرت اکثر لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے حلال چیزیں ان پر حرام کر دی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو روکا گیا تھا کہ سود نہیں کھانا۔ اب ان کا حشر جو ہے اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو یہ روکا گیا تھا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، انہوں نے کیا تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ اور اگر وہی چیزیں آج چل رہی ہیں اور آج امت ان کو جائز اور ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہی کہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور سود کے بارے میں سب سے کم حدیث میں آتا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اور سب سے کم اور ہلکا گناہ اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے، سب سے ہلکا۔ اب پھر بھی ہمیں سمجھنا ہے، اللہ کی کتاب میں منع ہے، رسول اللہ کی سنت میں وعید سنائی گئی، پھر بھی ہمیں عقل نہ آئے تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں عقل دے اللہ تعالیٰ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا سود سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال نجائز طریقوں سے کھا جانا، یہ بھی یہودیوں کی عادت ہے۔ یہ وہ جو میں کہتا ہوں قرآن کے اخلاق ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ دوسروں کے مال نجائز طریقے سے کھانا یہودیوں کی عادت تھی، تم مسلمان ہو کر کیسے یہودیوں کی عادتیں اپنے اندر اور منافقوں کی اپنے اندر رکھ سکتے ہو؟ یہ تو ان کی بات ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر رہیں گے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ پختہ علم والے بھی ہیں۔ راسخون فی العلم، ایسے علم والے ہیں کہ ان کو اپنے حق پر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ راسخ علم، پختہ علم اور عقیدہ والے، وہی عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، ابی بن کعب جو مسلمان ہو گئے تھے، عالم دین ان کے، تو فرمایا ان میں کچھ ایسے بھی پختہ علم والے ہیں، والمؤمنون، اور یہ جو ایمان والے ہیں، یؤمنون، یہ سارے ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے محبوب آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو صحیح ایمان اور عمل والے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے 162 تک، یہ 10 آیتوں پر مشتمل تھا۔ یہ چھٹے پارے کا دوسرا رکوع تھا جو آج ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں۔ یہ تو ایک بس ایک عارضی سا انتظام ہے۔ اپنے قرآن پاک کی درس و تدریس کی برکت سے اپنے گھروں کو منور کیجئے، اپنے گھروں میں پڑھیے۔ ایک صحابی گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک رہا تھا، یا رسول اللہ رات کو گھوڑا بدک رہا تھا
تو فرمایا آسمان سے فرشتے اترے تھے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اور ان کو دیکھ کر صاف ظاہر ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ یہ سارے دیکھتے ہیں، تو گھوڑا ان کو دیکھ رہا تھا اور بدک رہا تھا فرشتوں کو دیکھ کر. تو رحمت اترتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان تک لینے لگ جاتی ہیں فرشتوں کی تہ تہ، جم غفیر بن جاتا ہے. واپسی پہ اللہ پوچھتا ہے کدھر سے آ رہے، اللہ کو سارا پتا ہے، لیکن اس بندے کی عزت افزائی کے لیے پوچھتا ہے کدھر سے آ رہے ہو؟ یا اللہ فلاں جگہ تیرے ذکر میں تیرے بندے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تو اسے جنت مانگ رہے تھے، جنت دیکھی نہیں، اگر دیکھ لیتے، یا اللہ بن دیکھے مانگ رہے تھے، اگر انہیں دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا کریں. اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم دیکھی نہیں دیکھی، اے فرشتوں اگر جہنم دیکھ لیتے، یا اللہ بن دیکھے ڈر رہے تھے، دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا، گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا. یا اللہ ایک فرشتہ کہتا ہے ایک ان میں سے نہیں تھا، کسی کو ملنے آیا تھا، وہ بھی باہر کھڑا ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے یہ ایسے خوش قسمت ہیں، اس کو بھی بخش دیا. تو خوش بختی کو گھروں میں لے کر جاؤ، اس خوش بختی کو گھروں میں لے کر جانا ہے. اپنے گھروں میں قرآن پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پڑھانا ہے، ٹائم نکالیں. یہ اصل مال ہے ہمارا، بیوی اور بچے ہمارا اصل ہیں. قرآن کی تعلیم گھروں میں دیں. کاروبار سے دین روکتا نہیں ہے، سارا دن کاروبار کریں، لیکن گھر کو دین سے. فرمایا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے. تو اپنے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دیں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نماز، تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما. یا اللہ اس محفل کو قبولیت عامہ عطا فرما. اس محفل کو ہماری نجات، بخشش، خیر و برکت کا ذریعہ بنا. ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما. ہمیں خوشیاں، خوشحالیاں، آسانیاں عطا فرما. شیطان کے وسوسے، حملے اور گمراہی سے بچا. نمازوں کی پابندی اور دین پر استقامت عطا فرما. ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، صحت، تندرستی اور کامیاب زندگی عطا فرما. دینی اور دنیاوی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما. جنوں، انسانوں اور شیطانوں کے شر سے بچا. زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے بچا. جادو، منتر، ٹونے، حسد اور بغض اور بری نظر سے بچا. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. اللہ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک سی
नहीं गड्डी है खड़ी बाहर। हाँ जी हाँ